محمد وآل محمد بلندر صلوات. دعائے طلوع شمس امام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی قلب حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسقنہ ورزق طوعاً وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات مل کے بلند آواز سے. زحمت نہ سمجھیں تو بلا فصل مولا کے ماننے والے ذرا فاصلہ کم کر دیں اور تھوڑا قریب آ جائیں تو عبادت میں اضافہ ہو جائے گا اور دعا کی قبولیت میں بھی قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ قرب آل محمد کا جتنا زیادہ ہوگا دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی. تو بانیہ نے فرش ازاں کے مرحومین کے لیے بالخصوص شہید سید شمیم حسن کاظمی صاحب اور جتنے بھی مومنین جا چکے ہیں اس دنیا سے، والدہ مدثر کوثر پروین، ان کے لیے اور اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، اصالِ ثواب کے لیے، بالخصوص ان کے لیے جن کا اس دنیا میں فاتحہ کوئی نہیں کہنے والا، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ کل شریف. صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زبان کا خم سمجھ کے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو قرض سمجھتا ہے وہ آہستہ پڑھے، جو فرض سمجھتا ہے وہ بلند آواز میں صلوات پڑھے. درود کی فضیلت آپ کو میں بتاؤں کہ جب جناب آدم کا نکاح جناب حوا سے ہوا تو اللہ نے کہا آدم تیرا نکاح حوا سے ہو چکا ہے، اب تجھ پہ واجب ہے تو حوا کا حق مہر ادا کرے. تو اس وقت بینک تھے نہیں، پیسہ تھا نہیں، دولت تھی نہیں، جیب بھی نہیں تھی. آدم پریشان تھا کہ میں کیسے حق مہر ادا کروں. آواز قدرت آئی، میری بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں جا سکتا. آدم میں حل بتا دیتا ہوں، تو نے اگر حوا کا حق مہر ادا کرنا ہے نا تو 14 کو حاضر اور ناظر سمجھ کے ایک مرتبہ بلند آواز دے درود پڑھ دے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا. اللہ خانہ کوثر ہے اور ساقی کوثر کی موجودگی ہے، تو جو جتنا زیادہ ساقی کوثر سے رزق مانگنا چاہتا ہے اتنے بلند آواز میں صلوات پڑھ دے ذرا. ایک صلوات اس سے بھی بلند پڑے امام زمانہ کی آمد کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت انا مدینۃ العلم و علی بابها. کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم کے دروازے سے آگہی، شعور اور عقل کی بھیک مانگنے کے لیے جتنا جتنا ظرف آپ کو مولا نے بلند عطا فرمایا ہے، کم از کم اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھیے گا. میرا بھتیجا ہے حسنین،
آپ اس کے لیے دعا فرمائیں، مولا پنجتن پاک اسے صحت، تندرستی اور معرفت آل محمد عطا فرمائیں۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مجلس کی آغاز اور برکت کے لیے آل محمد کی موجودگی کو سلام کرنے کے لیے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنا حق سمجھتے ہوئے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ کل وعدہ کیا تھا، بسم اللہ، کل وعدہ کیا تھا جناب عباسی علمدار کی شان آپ کے سامنے پڑھنے کا۔ تیار ہے نا آپ؟ تو میں شروع کرنے لگا ہوں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ تجاوز صاحب کے انتہائی ہونہار شاگرد تشریف فرما ہیں، اور نوا خان بھی آپ کے شہر کے بہت عظیم موجود ہیں، اور سادات کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ علم دیکھتے ہیں یہ ہے کیا، یہ کس کی علامت ہے اور اعلان کیا ہے؟ میں نے کہا ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے۔ عباس بول رہے تو سکھاتا ہے، ایسے بلند ہاتھ، ایسے بلند ہاتھ، ایسے بلند ہاتھ ہیں۔ پہلا مصرع دیکھیے گا اور ان کا ہجوم کا بولنا دیکھیے گا، کیونکہ مصرع وہ ہے جو عرش پہ لے کے جائے گا۔ میں نے کہا ایسے بلند ہاتھ ہے، کیسے؟ اس میں زوم آنی ہے، ایسے بلند ہاتھ ہے، یہ بھی اس کے معنی ہے، ایسے بلند ہاتھ ہے، کیسے؟ ایسے، کیسے؟ ایسے بلند ہاتھ ہیں، 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 ایسے بلند ہاتھ ہیں۔ ہاتھ کھول کے بیٹھنا، ایسے بلند ہاتھ بلند کرنے پڑ جائیں گے۔ ایسے بلند ہاتھ ہیں، ایسے بلند ہاتھ ہیں، حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال۔ حیدری، یہ آپ بھی سماعت کیجئے گا، اگر آپ بھی اس کو ترنم میں لے کے آئیں تو پھر بڑا لطف آئے گا۔ ایسے بلند ہاتھ ہے، ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کے، ایسے بلند ہاتھ ہے جو دعا دل میں ہے۔ باب الحوائج ابو الفضل العباس، باب الحوائج اسے کہتے ہیں جو دعا کہیں سے قبول نہیں ہوتی، وہ باب الحوائج کی بارگاہ میں آ جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ آج اپنی دعا دل میں رکھو اور ذکر عباس سنو۔ ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے۔ دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے، پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے۔ یار کیا بات ہے، واہ واہ، بولو، توجہ ہے، توجہ ہے۔ ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کی، ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کے، فرنٹ پہ بیٹھ کے خاموش نہیں رہتے۔ ایسے بلند ہاتھ ہے، بولتا ہوئے جس کا بولنا مولا کو اچھا لگتا ہے۔ ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کی، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے۔ دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے، پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے۔ سال کی محنت ایک طرف، یہ مصرع ایک طرف، پیاسا کھڑا ہے مشک میں، پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے۔ عباس با وفا، عباس با وفا، تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریا کے منہ میں مارا ہے پانی اچھال کے۔ بابا بابا جیو، ہاتھ بلند کر کے حیدری میں توجہ ہے، توجہ ہے۔ ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے۔ سید محسن نقوی میرے استاد محترم نے لکھا تھا کہ عباس کیسے بنتا ہے، انہوں نے لکھا تھا چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی ہے، بے عزت رسول کی عصمت کا زیر ہو جائے، الحمد کا الف کے سراپا دلوں کا چین، بناس کی یہ سین یہ لط کے دل حسین، ہر حرف کائنات کا عباس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ حیدری بابا علی کے عین سے اور لام سے ہوا ہے عمل، اچھا ملا ہے میم محمد تو جب بنا
اچھا عباس کا علی ہے ابتدائے علم اور غازی ہے انتہائے علم. نعرہ حیدری. انہوں نے تو بصیر بھائی یہ لکھا تھا نا کہ ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا. دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا. میری اوقات نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ عباس کیسے بنتا ہے. میں نے بھی کہا مولا مجھے بھی کوئی خیرات ملے. آواز آئی میں تمہیں بتاتا ہوں. عباس تو خیر کوئی نہیں جانتا کہ کیسے بنتا ہے, لیکن اور ایک بات بتا دیتا ہوں. فرماتے کہ زمین جب آسمان کی, اپنے میرے 4 مصرے ہیں, زمین جب آسمان کی بے قرار تفسیر بنتی ہے, زمین جب آسمان کی بے قرار تفسیر بنتی ہے, قلم جب لوح پہ چلتی ہے تب تقدیر بنتی ہے. دعائے سیدہ خون علی جب ایک ہوتے ہیں تو پھر جا کر کہیں عباس کی تصویر بنتی ہے. جیو جیو جیو, یہ ہے عباس کے دیوانے, عباس کے دیوانے. بابا توجہ ہے, توجہ ہے, نوکری پسند آ رہی ہے. اچھا ذہنوں سے التماس کے پردے ہٹا کے, ذہنوں سے التماس کے پردے ہٹا گئی. 4 شعبان ہے. ہائے ام البنین کی گود میں عباس سے علمدار ہے. اتنی دیر میں علی بادشاہ ہے. جناب ام البنین نے پوچھا یا علی یہ کیسی 4 شعبان ہے, یہ کیسی 4 شعبان ہے, زمین پہ آسمان ہے. ہائے ہائے یار تو سننے کو سلام ہے. مولا کی قسم میں آپ پہ راضی ہوں. آپ نے اتنی محبت دی ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے میں آپ کو سلام کر سکوں. یہ کیسی 4 شعبان ہے کہ زمین پہ آسمان ہے. علی بادشاہ نے مسکرا کے جھوم کے عباس کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ ذہنوں سے التماس کے پردے ہٹا گئی. اس کے بعد تم جانو اور عباس جانے. ذہنوں سے التماس کے, چونکہ علی کے ساتھ بالکل عباس بنتا ہے, ذہنوں سے التماس کے پردے ہٹا گئی. ایک ساتھ شہید تھی صدیوں میں چھا گئی. عباس کے نزول کے آثار دیکھ کر کعبے کو پھر سے تیرا رجب یاد آیا. توجہ ہے, نوکری پسند آ رہی ہے. صفین علی مولا عباس علمدار نے لڑی ہے 9 سال میں. سناؤں گا صفین, سناؤں گا ضرور. یہ ہو سکتا ہے کیسے نہ سناؤں, ضرور سناؤں گا. لیکن صفین سے پہلے بھی عباس نے ایک جنگ لڑی ہے. عباس علمدار کا ایک خطاب ہے پل کا شیر. ہائے پل کا شیر وہ یوں ہے کہ علی بادشاہ ایک جنگ پہ جا رہے ہیں. جناب عباس کا سن تھا اس وقت 5 سال کا. کہا کہ آج عباس تم بھی ہمارے ساتھ چلو. ہائے 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 ہائے, عباس تم بھی ہمارے ساتھ چلو, تم بھی ہمارے ساتھ چلو. اب مجمع عرش پہ ہو جائے یا فرش پہ رہ جائے مجھے نہیں پتا, خیرات تو عباس علمدار نے دینی ہے. آ گئے میدان میں. اس وقت شاہ جی خطرہ تھا دشمن کا چاروں طرف سے حملہ کرنے کا, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی, اور ادھر ایک پل تھا. سب سے زیادہ خطرہ تھا پل کی طرف سے. سب یہ کہہ رہے تھے اس پل پہ ڈیوٹی لگے گی مالک اشتر کی, لیکن علی مولا نے کہا مالک اشتر تو ادھر چلا جا, تو ادھر چلا جا, تو ادھر چلا جا. حیران تھے کہ سب جو بڑے جرنیل تھے ان کی ڈیوٹی ادھر لگ گئی ادھر لگ گئی, لیکن جہاں پہ زیادہ خطرہ ہے وہاں پہ کون کھڑا ہوگا. صبر سوالیہ نظروں سے علی کو دیکھا, علی نے عباس کو دیکھا. ہائے 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 ہائے, مولا رضا کو رضا بھائی کو مولا پنجتن پاک علم میں معرفت عطا فرمائے, زبان میں بلاغت عطا فرمائے, اور مولا ان کو منبر عطا فرمائے. میری دعا ہے چونکہ ایک عالم کے بیٹے ہیں پنجتن پاک ان کی زندگی کرے, ان کے وقت بلند فرمائے. انہوں نے کہا کہ ادھر کون ڈیوٹی کرے گا. مالک اسلام نے پوچھا مولا ادھر کون ڈیوٹی کرے گا. فرمایا میرا بیٹا عباس. میرا بیٹا عباس. مالک اس طرح آگے بڑھ کے کہا مولا ویسے خبر یہ ہے کہ دشمن حملہ
زیادہ قوت سے کرے گا اس پل کی طرف سے. تو عباس کا تو سن ابھی چھوٹا ہے. عباس کا بازو پکڑ کے علی مولا نے پل کے کنارے پہ کھڑے کر کے کہا عباس تو کیسے حفاظت کرے گا؟ عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا بابا بابا آج جسم تو کیا روح بھی ادھر آ گئی، میں تیرا بیٹا ہی نہیں ہوں. اب دیکھ رہا ذرا توجہ کرنا، آج جسم تو خدا، آج بابا کو روح بھی پار کر کے آ گئی تو میں تیرا بیٹا ہی نہیں ہوں. ادھر جنگ شروع ہوئی، ادھر سے بھی حملے، ادھر سے بھی حملے، ادھر سے بھی حملے. ادھر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، علی مصلی پہ کھڑے ہو گئے، علی مصلی پہ کھڑے ہو گئے. ابھی کھڑے ہوئے تھے یا کسی شر پسند نے شرارت کی، اس نے شور کر دیا یا علی غضب ہو گیا، یا علی غضب ہو گیا. پل کی طرف سے فوج نے حملہ کر دیا. علی نے مڑے دیکھے بغیر کہا بکواس بند کر، وہاں میرا باپ کھڑا ہے. اللہ اکبر. اور جسے بولنا ہے توجہ ہے، نوکری پسند آ رہی ہے. آپ تو عباس کے ایسے دیوانے ہیں کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا آپ نے کس رنگ میں پڑا ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ ہے 5 سال کی ہائے ہائے اب ادھر صفین کی میدان میں یکم ربیع الاول 38 ہجری کی ایک حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج میں دجلہ و فرات کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی سرکش موجوں کی آبی نقابیں الٹ کے صفین کے میدان کو دیکھا. تاریخ اور وقت میں سانس روکا. لشکر جرار کے جرنیل مطلق العنان بادشاہ اٹھے، فرماتے مالک اشتر جی مولا جی مالک ممبر، مالک اشتر ہماری سواری لاؤ، مالک اشتر سواری لائے، مالک اشتر سواری لائے، مالک اشتر سواری لائے. سید محسن نقوی کے جملے پڑھا استاد محترم کے. صحیح مالک اشتر سواری لے کے آئے، سواری لے کے آئے. علی بادشاہ نے اپنے جرنیلوں کی فوج میں دائرانہ نظر ڈالی. فرماتے مالک اشتر مالک اشتر مالک اشتر آج مجھ علی کا یہ جی چاہتا ہے، آج مجھ علی کا یہ جی چاہتا ہے کہ آج دشمن کے 1,48,000 کرائے کے ٹٹووں پہ حملہ کر کے میری جگہ میرا کوئی بیٹا ثابت کرے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے. توجہ ہے، میرا کوئی بیٹا میں نے میرا کوئی بیٹا دشمن کے 1,48,000 لشکر پہ حملہ کر کے ثابت کرے گا علی بڑا ہو یا چھوٹا ہو علی ہوتا ہے. بیٹا کس کا ہے؟ ام البنین کا. میں نے کہا ام البنین کہتے کسے ہیں؟ لگتا ہے آپ کا موڈ نہیں سننے کا ہے. میں نے کہا جبریل تو بتاؤ ام البنین کہتے کسے ہیں؟ مجھے جبریل نے کہا فرشتوں کی زبان میں سمجھاؤں یا بندوں کا عقیدہ بتاؤ؟ میں نے کہا اپنی زبان میں بتا. اس نے کہا میری بات سنو، ام البنین کسے کہتے ہیں؟ جو مرتضیٰ کی نگاہوں میں باوفا ٹھہرے، جو مرتضیٰ کی نگاہوں میں تم بول بولو تو موجب ورنہ داد میں نے آپ سے لینی ہے. جو مرتضیٰ کی نگاہوں میں باوفا ٹھہرے اسے بطول کے دل کا یقین کہتے ہیں. جہاں سے بطول کے دل یقین کہتے ہیں وفا کے رب کو، جہاں سے وفا کا درد ملے ہمیں ایسی گود کو ام البنین کہتے ہیں. مہربانی توجہ ہے، ہم ایسی گود کو وفا کے رب کو، وفا کے رب جہاں سے وفا کا درس ملے. وسیع بھائی وفا کے رب کو، وفا کے رب کو جہاں سے وفا کا درس ملے ہم ایسی گود کو ام البنین کہتے ہیں. یہ میرے اپنے جانب سے ہے. وفا کے رب کو جہاں سے وفا کا درس ملے ہم ایسی گود کو ام البنین کہتے ہیں. میرے لگا میں نے اللہ سے کہا اتنی عظمت کی مالک ہے یہ بی بی. آوازیں کیسے نہ معزز ہو یہ مخدومہ خدا کو، آغوش میں پالا ہے زمانے کی وفا کو. تیری مجال ہے تو نہ بولے. میں نے پتھروں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے. عباس کا دیکھا توجہ ہے. حیدری مل کے بولو حیدری. توجہ ہے.
کیسے نہ معزز ہو یہ مخدومہ خدا کو، ارے آغوش میں پالا ہے زمانے کی وفا کو۔ آپ ذاکروں کا امتحان لیتے ہیں، آج میں آپ کا امتحان لینے لگا ہوں کہ کون کون اپنے مرشد کے بارے میں جانتا ہے۔ توجہ کرنا، کیسے نہ معزز ہو یہ مخدومہ خدا کو، آغوش میں پالا ہے زمانے کی وفا کو۔ عباس کے بارے میں دعا زہرا نے کی تھی، اس بی بی نے پورا کیا زہرا کی دعا۔ آئے 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 دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، علی فرماتے آج میں نہیں بلکہ کوئی میرا بیٹا دشمن کے 1,48,000 حملہ کر کے یہ ثابت کرے علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے۔ حسن آگے بڑھے، بابا مجھے اجازت دے دے، نہیں حسن۔ حسین آگے بڑھے، بابا مجھے اجازت دے، نہیں حسین۔ بیٹے آگے بڑھتے گئے، علی ہٹاتے گئے، آگے بڑھتے گئے، ہٹاتے گئے۔ حسن نے کہا بابا ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے حسن تو اور حسین، حسن تو اور حسین، حسن تو اور حسین، مباہلے کے دن سے محمد کے بیٹے ہو، میں نے اپنے بیٹے کی بات کی ہے۔ حیدری، توجہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کے میرے بارے میں بات کی ہے۔ مالک اشتر کیا خیال ہے عباس کے بارے میں؟ عباس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مالک اشتر کہتے ہیں مولا آپ کا نگاہ انتخاب غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یار اتنی سماعت آپ کی اچھی ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، ایک ایک لفظ آپ وصول کر رہے ہیں۔ مولا آپ کا نگاہ انتخاب غلط ہو ہی نہیں سکتا، لیکن مالک اشتر دیکھ لے عباس کا سن چھوٹا ہے۔ عباس کو تلوار پکڑنا میں نے نہیں سکھائی، ڈھال پکڑنا میں نے نہیں سکھائی، حملہ کیسے کرنا ہے میں نے نہیں سکھایا، دشمن حملہ کرنے دفاع کرنا ہے میں نے نہیں سکھایا۔ علی بولتے گئے مالک اشتر سنتا گیا، یہ نہیں سکھایا، یہ نہیں سکھایا، یہ نہیں سکھایا۔ مالک اشتر جھکتا 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 علی کے قدموں پہ جھک گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا کیا ہوا جو تو نے تلوار پکڑنا نہیں سکھائی؟ کیا ہوا جو تو نے ڈھال پکڑنا نہیں سکھائی؟ کیا ہوا تو نے حملہ کرنا نہیں سکھایا؟ کیا ہوا تو نے نہیں سکھایا کہ دشمن حملہ کرے دفاع کیسے کرنا؟ کچھ نہیں سکھایا تو کیا ہوا؟ ہے تو تجھ علی کا ہی بیٹا نا۔ توجہ ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے تو تجھ علی کا بیٹا۔ اچھا ہائے فرماتے ہیں ایسے نہیں بھیجوں گا، میں عادل ہوں، میں مہربانی میں عادل ہوں۔ کون کون امیدوار ہے جانے کے لیے؟ میں ثابت کروں گا میں نے عباس کا انتخاب ایسے نہیں کیا، اور میں ثابت کروں گا کہ علی کا عباس کا انتخاب میں نے یوں نہیں کیا۔ حنفیہ آگے بڑھے، حنفیہ کیا کیا چاہیے؟ مولا 500 تلوار والے، 250 نیزے بردار، اتنے یہ۔ حنفیہ کب تک ان کے سر میرے قدموں میں ڈھیر کرے گا؟ علی دے دیتا ہے تجھے جو مانگ رہا ہے، جو تو مانگ رہا ہے۔ ابھی تم ایسے اڑو گے جیسے اڑنے کا حق ہے۔ کہا کہ کیا کیا چاہیے میں دے دیتا ہوں، لیکن یہ بتا ان کے سر ان کرائے کے بزدلوں کے سر کتنی دیر میں میرے قدموں میں ڈھیر کرے گا؟ حنفیہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا آپ ابھی مغرب کا سلام پھیر رہے ہوں گے یا ان سب کے سر میں تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ علی نے کہا حنفیہ تو دیر کر رہا ہے، علی کو چلتی ہے۔ نہیں توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ حیدری، حنفیہ تو دیر کر رہا ہے، علی کو جلدی ہے۔ امیدوار آگے بڑھتے رہے، کوئی کہتا رہا اتنی تلواریں، اتنے نیزے،
اتنے یہ کب تک ان کے قدم سر میرے قدموں میں ڈالے گا؟ کوئی کہتا ہے ظہر کا سلام پھیریں گے، ان سب کے سر تیرے قدموں میں ہوں گے۔ علی فرماتے جا رہے ہیں تم دیر کر رہے ہو، علی کو آج چلتی ہے، علی کو آج چلتی ہے، علی کو جلدی ہے۔ سب پیچھے ہٹے یا وہ آگے بڑھا جس نے پیچھے ہٹنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ آیا ہے عرفان جاگنا حیدری، توجہ ہے، وہ آگے بڑھا جس نے پیچھے ہٹنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے عباس کے عالم کی قسم ہے، اگر تیرا سینے سے دل نکل کے ہتھیلی پہ آ کے علی علی نہ کرے، سیدوں کی نوکری نہیں کی میں نے۔ فرماتے عباس تجھے کیا چاہیے؟ عباس تجھے کیا چاہیے؟ میں اب چہرے پڑھوں گا۔ عباس تجھے کیا چاہیے؟ عباس نے پلٹ کے اپنے بھائیوں کو دیکھا، پھر فوج کو دیکھا، پھر میدان کو دیکھا، پھر اپنے بازو کو تولا، تول کے فرماتے ہیں بابا نہ مجھے تلوار چاہیے، نہ مجھے ڈھال چاہیے، نہ مجھے نیزہ چاہیے، نہ مجھے سپاہی چاہیے، چاہیے کیا؟ فرمایا تیری دعا چاہیے، حسین کی اجازت چاہیے۔ کیا بات ہے بابا، جیو جیو او جیو حیدری، توجہ ہے، میں منت کر رہا ہوں حسین کا واسطہ، ایک منٹ کے لیے نہ تھکنا، اور پھر دیکھو کہ مجلس کہاں پہ جاتی ہے اور تم تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے۔ عباس میں نے دعا دی، عباس میں نے دعا دی، حسین نے کہا عباس میں نے اجازت دی، میں نے دعا دی، حسین نے اجازت دی۔ عباس اب بتا میں خود چل کے آؤں گا اس بندے کے پاس، ہاں اگر تیرے دل میں عباس کی ولا موجود ہے تو پھر خاموش رہ جائے، ہو ہی نہیں سکتا تو خاموش رہ جائے۔ عباس یہ تو سب تجھے مل گیا، دعا بھی مل گئی، اجازت بھی مل گئی، اب یہ بتا 1,48,000 کرائے کے بزدلوں پہ سر کتنی دیر میں میرے قدموں میں ڈھیر کرے گا؟ عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، میدان کی طرف غور سے دیکھا، عباس نے میدان کو توڑ کے بولا، فرماتے بابا تیری امامت کی قسم ہے، تیری شجاعت کی قسم ہے، تیری دستار کی قسم ہے، میں تیرا بیٹا 9 سال کا میدان میں جاؤں گا، تیرے پہلے دشمن کا سر آسمان پہ اڑاؤں گا، ابھی وہ سر زمین پہ نہیں آئے گا، کیا آخری کا سر تیرے قدموں میں ڈھیر کر آسمان پہ اڑاؤں گا، ابھی پہلا سر زمین پہ نہیں آئے گا، یا آخری کا سر تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ فرمایا حسن حسین حنفیہ میرے عباس کی پہلی جنگ ہے، میرے عباس کی پہلی جنگ، میرے عباس کو تیار کرو، لیکن یاد رکھنا آج اس نے علی بن کے جانا ہے۔ یہ یاد رکھنا، میری ابا پہنانا، میری کباب پہنانا، علی ہے کڑیل، عباس ہے 9 سال کا سن، حسن نے ابا پہنائی، حسین نے کباب پہنائی، کباب پہنا کے حسین اپنے بابا کے پاس آ کے کہتے ابھی یہ نقش مکمل نہیں، ادھورے ہیں، ابھی سے غازی کو حیدر کے کپڑے پورے ہیں۔ توجہ ہے، ابھی یہ
نقش مکمل نہیں، ادھورے ہیں. ابھی سے غازی کو حیدر کے، ابھی سے غازی کو حیدر کے کپڑے پورے ہیں. اچھا محمد حنفیہ نے سر پہ خود رکھا، محمد حنفیہ نے سر پہ خود رکھا. مالک اشتر بڑے زرہ لے لے. زرہ کہتے ہیں لوہے کی جیکٹ ہوتی ہے جو فوجی پہنتے تاکہ تیر تلوار اثر نہ کر سکے، لوہے کی جیکٹ ہوتی ہے جسے زرہ کہتے ہیں. مالک اشتر نے عباس کو زرہ پہنا. بھائی سارے کتار میں کھڑے عباس کو دے رہے ہیں. پہلی جنگ ہے، بطول کی دعا تیار ہو رہی ہے. پہلی جنگ ہے، بطول کی دعا تیار ہو رہی ہے. تیار کون کر رہا ہے؟ جن کے کپڑے عرش سے آتے ہیں. وہ محمد حنفیہ نے مالک اشتر نے زرہ پہنائی. زرہ پہنانے کے بعد عباس نے پہن کے دیکھ. مالک اشتر نے جائزہ لیا. علی پاس کھڑے. مالک اشتر ہاتھ جوڑ کے کہتے یا علی اگر اجازت دیں عباس کی زرہ تبدیل نہ کر لیں، کسی اور کی پہنا دیں. جب عباس تڑپ کے کہتے ہیں چچا مالک اشتر جب جانا علی بن کے ہے. واہ 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 واہ. عرفان سلامت رہو، زندہ رہو، ہمارا زندگی والی اولاد عطا فرمائے. جب جانا علی بن کے ہے تو میں علی کی زرہ کیوں اتاروں؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ مالک اشتر آگے بڑھ کے کہتے ہیں عباس علمدار یہ دیکھیں، یہ اس کی آستین جو ہے نا یہ بڑی ہے، اس کی آستین بڑی ہے. جب آپ تلوار چلائیں گے نا، جب آپ تلوار چلائیں گے تو چلانے میں یہ رکاوٹ پیدا ہوگی. ام البنین کے لال نے مسکرا کے کہا چچا مالک اشتر کتنی بڑی ہے؟ ہائے 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 ہائے. مالک اشتر کتنی بڑی ہے؟ مالک اشتر نے کہا مولا ایک بالشت بڑی ہے، ایک بالشت بڑی ہے. جب چپ رہا وہ جانے اور عباس جانے، ایک بالشت بڑی ہے. مجھے عباس کے علم کی قسم تاریخ نے یہی لکھا ہے جس طرح بچہ کاغذ میں 2 انگلیاں ڈال کے پھاڑ دیتا ہے اور 9 سال کے عباس نے اپنی ننھی انگلیاں لوہے کی زرہ میں ڈال کے جس طرح کاغذ کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، عباس نے پھینکے گا اب تو مجھے پوری ہے نا. سلامت رہو. توجہ ہے، اب تو پوری ہے نا. جب جانا ہی علی بن کے ہے، جب جانا ہی علی بن کے ہے. شاہ جی اس وقت شیشہ تھا نہیں، آئینہ تھا نہیں. جب کوئی پہلی مرتبہ جرنیل تیار ہوتا ہے اور وہ اپنی فوجی وردی پہنتا ہے تو اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے. آپ بھی کوئی نیا لباس پہنے تو آپ کی خواہش ہوتی ہے میں ذرا آئینے میں دیکھوں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اب وہاں پہ آئینہ ہے نہیں، دھوپ چمک رہی ہے، ارد گرد بھائی کھڑے ہوئے ہیں. عباس اپنے سائے کو دیکھ رہا ہے اور پوچھتا ہے حسن حسین سے کیسا لگ رہا ہو؟ آئے 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 آئے. سلامت رہو. پوچھ رہے کیسا لگ رہا ہو؟ سلامت رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، زندگی والا بیٹا عطا فرمائے. جو بول رہا ہے، جتنا بول رہا ہے بی بی اس کو عطا فرمائے. کیوں نہیں فرمائے کہ عباس اس کی دعا ہے. ہاں یہ یاد رکھنا، جناب سیدہ کی دعا کا نام ہے عباس. آج جو دعا مانگو گے وہ یقیناً پوری ہوگی. پنجتن پاک کے صدقے مولا بانیان کے رزق جان مال اولاد میں برکت عطا فرمائے. اتنا عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ اس ذکر میں خرچ کر سکے. بیٹے رخصت کیے، علی عباس کے قریب آئے. سننا، عباس کو علی نے گھوڑے پہ سوار کروایا. سوار کروا کے فرماتے عباس مٹھیاں بھیج لینا، دانتوں پر دانت جما لینا. پہلی صف پہ حملہ کرنا، آخری صف گھر کو بھاگتی نظر آئے. پتہ نہیں تو سونے نہیں رہا. توجہ کرنا، توجہ کرنا. پہلی فوج پہ حملہ کرنا،
آخری فوج سب گھر کو بھاگتی نظر آئے. اور عباس میری بات یاد رکھنا، قلب لشکر میں داخل ہونا، قلب لشکر میں داخل ہونا، قلب لشکر میں داخل ہونا، اپنی تلوار میان سے نکال کے واپس میان میں اس وقت تک نہیں ڈالنی جب تک میری ذوالفقار میدان میں آ کے تیری تلوار کا بوسہ نہ لے لے. کیا بات ہے، واہ واہ، کیا منظر بن گیا ہے. سلامت رہو، سلامت رہو. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے، توجہ ہے. عباس کے سینے پہ، عباس کے سینے پہ علی نے نعت علی کو دم کیا. لفظی ہوتے ہیں. عباس کے سینے پہ علی نے نعت علی کو دم کیا. عباس کو رخصت کیا. علی پیچھے گئے. عباس کے گھوڑے نے 2 چولانیں کھڑی. اس کے بعد عباس نے لجام کھینچ لی. یا شہزادہ ملک شجاعت نے، ہوائی اتنی پیاری چل رہی ہے. شہزادہ ملک شجاعت نے شہزادی ملک شجاعت کو نقاب نیام سے باہر نکالا. عباس نے تلوار کی آب میں اپنی تاب دیکھی. تلوار نے مچل کے پوچھا مولا کیسے چلوں، مولا کیسے چلوں. عباس بتا کیسے چلوں، کیسے چلوں، کیسے چلوں. عباس فرماتے دختر بھر کے رنجوں میں ہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگر گھول دے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے یار. تمہارے سننے کو ذرا بولو یار سارے. توجہ ہے. عباس کہتے دختر بھر کے رنجوں میں ہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے. لشکروں کے جگر چیر مستی میں آ. ہائے 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 ہائے. دختر بھر کے رنجوں میں ہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے. لشکروں کے جگر چیر مستی میں آ. زلزلوں کی طرح گھن گھنن کھول دے. دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر شکن کھول دے. اپنے آقا کے سر آسمان پر اڑا. آپ جلدہ میں ان کے کفن کھول دے. دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور. تلوار کہتی مولا اتنا جلا. فرمان کہ دیکھ دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو کہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے. نوکری پسند آ رہی ہے. فرماتے دختر بھر کے رنجوں میں ہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے. لشکروں کے جگر چیر مستی میں آ. زلزلوں کی طرح گھن گھنن کھو. دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن کھول دے. اپنے آقا کے سر آسمان پر اڑا. آب تجلا میں ان کے کفن کھول دے. فرماتے دیکھ بس میں شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو. یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے. تلوار نے کہا مولا میں نے سن لیا کوئی اور ہو. فرماتے سن. باز کہتے سن سن کسی کی نہ سن. میں رم جم کا قائل ہی نہیں.
توجہ ہے؟ عام ہوتی ہیں وصول کرنے آتے ہیں تو پھر وہ کر لے ہیں. عباس کہتے ہیں تلوار کو دیکھ کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن 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 کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن. یارا کیا بات ہے آپ. سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن. سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. جی نہیں چاہ رہا تو میں جہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں. بڑی داد ہو گئی ہے. فرماتے ہیں سن کسی کی نہ سن. دوسروں مصرے پہ فیصلہ ہوگا آپ نے کتنا سننا اور میں نے کتنا پڑھنا ہے. سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. سن سناتی ہوئی سب سروں سے گزر وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. توجہ ہے؟ کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے چور چن چن کے اور چن چن کے اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن. سن کسی کی نہ سن او سن کسی کی نہ سن او سن کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے. سن سناتی ہوئی سب سروں سے گزر وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. نوک سے روک لے وقت کی گردشیں دست شام وجود سحر کاٹ دے. آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ. بولو توجہ. حیدری زندگی ہو. میں نے خیال ہے کہ 3 یا 4 سال کا بچہ اور نعرے کا انداز دیکھو. یہ ہوتے ہیں حلالی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے مجھ سے میرے دشمن گلا چند ہوتا ہے. علی نکتہ ہے اور نکتے میں نکتہ بند ہوتا ہے. زمانے کی نہیں پرواہ نبید اپنا عقیدہ ہے. علی سے پیار کرتا ہے جو غیرت مند ہوتا ہے. اچھا علی کا نام جو نکال دیتے ہیں اذان سے بوئے سہند آتی ہے ان کی زبان سے. اچھا میں نے علی کا نام لیا تو تم کیوں چلے یہ بات جا کے پوچھنا اپنی امی جان سے. ارے نہیں والیوم تھوڑا کھولنا. میں تمہیں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. علی زبان ہے منافق زبان سے پھرتے ہیں. ہائے 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 ہائے. علی زبان ہے. تھکے تو نہیں ہو بتا دو. علی لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر ہے ہی نہیں. تب یہ 4 ہی تو پڑھ دیتا ہوں وگرنہ کافی ہو گیا ہے. علی زبان ہے منافق زبان سے پھرتے. علی زبان ہے منافق زبان سے پھرتے ہیں. تیرا مولا علی فرماتا ہے میں انسانی جسم میں زبان کی حیثیت سے ہوں. کوئی سمجھائے. میں انسانی جسم میں سمجھا دیتا ہوں. میں انسانی جسم زبان کی حیثیت سے. کسی نے کہا مولا دل کی حیثیت سے کیوں نہیں, آنکھ کی حیثیت سے کیوں نہیں, جگر کی حیثیت سے کیوں نہیں, دھڑکن کی حیثیت سے کیوں نہیں.
تیرا مولا نے مسکرا کے کہا یاد رکھ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کا ہر حصہ کبھی نہ کبھی نجس ہو سکتا ہے، زبان کبھی نجس ہو ہی نہیں سکتی۔ آئے 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 اس کا غسل خود ہاں آسمان تک آواز آئے عباس کے علم کا صدقہ۔ ہاں اب تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا مولا کیوں فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں علی زبان ہے، منافق زبان سے پھرتے ہیں، علی زبان ہے، علی زبان تیرے سوال کا جواب ہے، وہ اور رنگ میں ہے، یہ اور رنگ میں ہے۔ علی زبان ہے، منافق زبان سے پھرتے ہیں، کیسے؟ اذان دیتے ہیں، روح اذان سے پھرتے ہیں۔ کیا ماحول بن گیا، کیا سمندر بن گیا ہے۔ علی زبان ہے، منافق زبان سے پھرتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ جبریل کے پر لگا کے رونا چاہتے ہو میرے ساتھ آنا۔ علی زبان ہے، منافق زبان سے پھرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، روح اذان سے پھرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، روح اذان سے پھرتے ہیں۔ انہیں مکان پہ اجر طواف کیا دے رہا، مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ حیدری توجہ ہے۔ اگر طبیعت اتنی مچل رہی ہے ولایت علی پہ، اگر اتنی مچل رہی ہے تو پھر آؤ، میدان ہے، اور میدان میں ہم ثابت کریں گے کہ علی کہتے کسے ہیں۔ تیرا مولا اپنی زبان سے خود کہہ رہا ہے غائب ہے میرے پاس، میں غائب کی خبر ہوں۔ ہوئے 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 ہائے ہائے، تیرا مولا کہتا ہے غائب ہے میرے پاس، میں غائب کی خبر ہوں۔ خود علم کا گھر کہتا ہے میں علم کا در ہوں۔ ہائے 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 ہائے، علی پھر کہہ کے تیرا مولا فرماتا ہے غائب ہے میرے پاس، میں غائب کی خبر ہوں۔ خود علم کا گھر کہتا ہے میں علم کا در ہوں۔ یہ اسم کی صورت ہو تو میں پیش نظر ہوں، گر جسم محمد ہے تو میں جسم کا سر ہوں۔ عابد خیر ہو، بولو سلامت رہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے۔ اچھا کعبے پہ احسان کیا میرے علی نے، آناتی کے قرآن کیا میرے علی نے۔ کعبہ تو سکھاتا رہا زمانے کو تہذیب، کعبے کو مسلمان کیا میرے او میں تمہیں بتاتا ہوں علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا۔ تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ عجیب رنگ بن گیا، عجیب ماحول بن گیا، عجیب ماحول بن گیا ہے۔ سلامت رہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ نوکری پسند آ رہی ہے، جاگ رہے ہو؟ فرماتے ہیں غائب ہے میرے پاس، میں غائب کی خبر ہوں۔ خود علم کا گھر کہتا ہے میں علم کا در ہوں۔ یہ اسم کی صورت ہو تو میں پیش نظر ہوں، گر جسم محمد ہے تو میں جسم کا سر ہوں۔ گر جسم محمد ہے، گر جسم محمد ہے، دیکھو میری طرف، گر جسم محمد ہے تو میں جسم کا سر ہوں۔ میرا مولا کہتے پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی، مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی۔ آباد رہو، آباد رہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تھکے تو نہیں ہو یہ بتاؤ، 2-4 منٹ اور پڑھ لو کے سامنے۔
فرماتے ہیں پابند ہے تقدیر فقط میری رضا کی، مرضی جو ہے میری وہی مرضی ہے خدا کی، تعظیم پرندوں کی وہ جنوں کی ہوا کی، وہ شان سلیمان کو میں نے ہی عطا کی، وہ شان سلیمان کو میں نے ہی عطا کی۔ لفظ ہے ابر کہتے ہیں بادل کو جو اپنا بولے اور ہو جانے، اور اس کی ماں کو وہ دودھ جانے جو نادے پڑھ کے پلایا ہے۔ لفظ ہے ابر کے میں نے بادل، تیرا مولا کہتا ہے میں حکم جو کرتا ہوں تو ہے ابر برستا، دشمن میرا مر جائے گا مجھ کو ہی ترستا۔ جو ہے لڑ رہا تھا عباس بے جگری کے ساتھ، میمنہ گھر کو الٹتی نظر آ رہی، میسرہ گھر کو الٹتی نظر آ رہی، یا ادھر سے ابو شاہزاد کے بیٹے ابو شاہزاد کو عباس نے بلایا کہ تو آ، اس نے کہا تیرے مقابلے میں میں کیوں جاؤں گا، میرے چار بیٹے ہیں تو ان میں سے ایک کے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ اس کا پہلا بیٹا میدان میں آیا، عباس سے علمدار کی قسم ہے ادھر وہ میدان میں آیا، کیا عباس نے گھوڑے کو چولان دی، کیا ادھر عباس کے گھوڑے نے پہلی انگڑائی لی ہے، کیا عباس نے اس کو گریبان سے پکڑ کے آسمان پہ اڑایا ہے، ابھی وہ آ رہا تھا کیا عباس نے پہلے یوں کاٹا پھر یوں کاٹ کے کہتے خبردار میرا بابا علی ہے۔ جیو سلامت رہو، آباد رہو، اچھا ہاں ہاں توجہ ہے۔ لڑ رہا تھا عباس بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا، کیا علی نے آگے شاباش دی، ہائے فرماتے ہیں عباس تیرے کیا کہنے، تو نے آج دشمنوں سے بھی علی علی کروا دیا ہے، ہائے 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 عباس تیرے کیا کہنے ہیں تیرے لڑنے کے، تو نے آج دشمنوں سے بھی علی علی کروا دی، یا اتنی دیر میں شاید اجازت دیتا رہے گا، اجرکم من اللہ، واہ واہ، رو پڑے ہو۔ عباس کی وفا پہ زینب کو کتنا ناز ہے تمہیں پتہ ہے؟ مجھے عباس کی غربت کی قسم ہے، جب مدینے سے چلنے لگے ہیں نا، حسین دربار میں جانا چاہتے ہیں، بی بی زینب جانے نہیں دے رہی کہ نانے کی امت سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے، حسین تجھے میں دربار میں نہیں جانے دوں گی۔ اتنی دیر میں ابو الفضل العباس کو آتے ہوئے علی کی بیٹی نے دیکھا ہے نا، حسین کا دامن چھوڑ کے کہتی ہے حسین اب جہاں مرضی چلا جا، میرا عباس جو آ گیا ہے، پاس آ کے کہتی عباس جیسا حسین دے رہی ہوں نا ویسا تم سے واپس لوں گی، سلامت رہو۔ آج رو اتنا کہ سکینہ تمہیں دعا دے، کیونکہ سکینہ کا معاشقی ہے نا عباس۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، ایک عالم ربانی روایت کرتے میں کربلا میں گیا، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں عباس کی اصلی قبر دیکھوں، عباس علمدار کی اصلی قبر دیکھوں۔ مجاوروں سے منت سماجت کر کے انہوں نے کہا مجھ کو دکھاؤ، میں عباس کی اصلی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لے کے سرداب میں چلے گئے، جیسے سرداب میں گئے نا تو اس نے اشارہ کیا جتنا یہ ممبر ہے نا اتنی سی قبر تھی، مجاور نے اشارہ کر کے کہا یہ ہے وفادار کی قبر۔ عالم ربانی نے کہا تجھے لگتا ہے غلط فہمی ہوئی ہے، یہ عباس کی قبر نہیں ہو سکتی۔
اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے ذکر میں پڑھا ہے کہ عباس کا قد اتنا لمبا تھا کہ عرب کے سب سے اونچے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تب بھی پاؤں لکیر کھینچتے جاتے تھے، یہ تو بڑی چھوٹی سی قبر ہے۔ وہ کہتے ہیں اس مجاور نے اپنا ماتھا دیوار کے ساتھ مارنا شروع کیا، رو دکھا کہ انہیں تو صرف یہ سنا ہے نا کہ صرف عباس کے بازو کاٹے گئے، نہیں عباس کے زانوں بھی کاٹے گئے۔ آباد رہو، اجرکم اللہ، یہ ہے معجزہ۔ رو لو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ عزادارو، جب جناب قاسم کے ٹکڑے آئے ہیں، جناب قاسم کے ٹکڑے آئے ہیں، حسین نے کٹری بنا لی، حسین سے اٹھائی نہیں گئی، رو کے کہتا ہے او میری کمر کے زور کہاں چلا گیا، آ میری مدد کر۔ آئے عباس نے ایک جانب سے کٹری پکڑی، دوسری جانب سے حسین نے پکڑی، چلتے آ رہے ہیں خیمے کی طرف۔ جیسے ہی خیمہ قریب آیا عباس نے کٹری کو چھوڑ دیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ماں کی چاچر کا واسطہ ہے مجھے اندر نہ لے کے جانا، کیونکہ اندر زہرا کی بیٹیاں ہیں، مجھ سے پوچھیں گی کیا اسی لیے زہرا نے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اپنے خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ جناب لبابہ جناب فضل کو سینے پہ لٹا کے لاڈ کر رہی ہیں۔ عباس چیخ مار کے کہتے قیامت آ گئی ہے، نوکر آرام کر رہے ہیں، مالکوں کے بیٹے قتل ہو رہے ہیں۔ جناب لبابہ کہتی ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ کے ہوتے ہوئے زہرا کے بیٹے قتل کیسے ہو رہے ہیں؟ آئے 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 آئے، یہ ہے مومن کا دل جس کے دل میں قبر حسین ہے۔ تمہیں پتہ ہے عباس صبح سے 3 مرتبہ سکینہ میرے خیمے میں آ چکی ہے، اور جب آتی ہے میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، بیچاری کھڑی کھڑی دے کے واپس چلی جاتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہے، یہ سکینہ پھر خیمے میں داخل ہوئی، جیسے سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا نا جناب فضل کی ماں نے کہا سکینہ تو جان تیرا چچا جان، بیان کر کے رو نا، بیان کر کے رو نا، تو جان تیرا چچا جان ہے۔ سکینہ پاس آ کے کہتی چچا صبح سے اصغر نے آنکھ نہیں کھولی، چچا کل تک میرے ساتھ بات کرتا تھا، صبح سے میرے ساتھ بات نہیں کر رہا، چچا صبح سے میں لاڈ لگا رہی ہوں، نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ لب کھول رہا ہے، چچا ہونٹ اصغر کے آپس میں چپک گئے ہیں، چچا اگر 2 گھونٹ پانی کے نہ ملے میرا اصغر مر جائے گا۔ عباس کنات کے ساتھ ٹکر مار کے کہتا ہے میں تو جانے کے لیے تیار ہوں لیکن تیرا بابا مجھے اجازت نہیں دے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ حسین کی شہزادی کہتی ہے چچا ترکیب میں بتا دیتی ہوں، تو ایسا کر خیمے کے باہر کھڑا ہو، سامنے میرے بابا جس نے ماتم کرنا ہے، سامنے میرے بابا کی رکھی ہوئی کرسی، تو میرے بابا کی طرف اپنا سر جھکا، میرا بابا سمجھے گا مجھے سلام کر رہا ہے، میں لا کے مشکیزہ تیرے کندھے پہ ڈال دوں گی۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، ادھر عباس نے سر جھکایا، ادھر حسین کی شہزادی کے قدم چلے، خشک مشکیزہ لا کے اور عباس کے جیسے کندھے پہ ڈالا ہے، ادھر حسین سے کرسی چھوٹ گئی، رو کے کہتے عباس تیرے بھی صدقے، تیری ترکیب بتانے والی کے بھی صدقے، سکینہ دیکھ لے تیرا 6 مہینے کا میرا 34 سال کا کڑیل جوان ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزادارو عباس پاس آگے کہتے ہیں مولا اب تو میں اجازت ضرور لوں گا، اب تو میں اجازت ضرور لوں گا۔ حسین نے کہا عباس میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، عباس تیرے بولنے کی انداز بھی بدل گئے، آج کہہ رہے میں لازماً اجازت دوں گا۔ عباس تجھے میں کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا، رو کے کہتا زہرا کا جایا اب مجھے فوج تو دکھا، جس کا میں جرنیل ہوں وہ اکبر سویا ہوا ہے، وہ قاسم کے ٹکڑے ہیں، وہ محمد کے لاش۔ سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو۔ حسین کہتے ہیں عباس تجھے اجازت میں نہیں دوں گا، تجھے اجازت وہ دے گی جو مدینے سے تیرے آسرے پہ چلی، نہیں تو سمجھا ہی نہیں ہے، تیرے
जिगर में अगर पत्थर नहीं है तो मैं लफ्ज कहने लगा हूं। तुझे इजाजत वो देगी जो तेरे आसरे पे मदीने से चली है। अब्बास चलता हुआ शाम की मलका के खैमे के बाहर आके खड़ा हुआ। अब्बास ने दोनों हाथ अपने माथे पे रखे, हाथों में हाथ रखे, कहते नौकर का आखिरी सलाम। अली की बेटी ने हर शहीद का सलाम का जवाब कुर्सी पे बैठ के दिया, लेकिन जैसे ही अब्बास ने सलाम किया ज़ैनब से कुर्सी छूट गई। रो के कहती है अब्बास अंदर आ जा। वाह 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 वाह, करबला बन गई, करबला बन गई है। बाहर खड़े हो के बहनों से बातें ना कर, अंदर आ जा। सुन लो क्या ज़दारो, अब्बास खैमे में आए। सुन लो क्या ज़दारो, मैं कैसे पढ़ूंगा तू कैसे सुनेगा। अब्बास खैमे में आए, अब्बास को अली बनाया। किसने? अली की बेटी ने अली बना के कहा बीबियों कुरान पढ़ना शुरू करो, बीबियों कुरान पढ़ना शुरू करो। अब्बास ने अपना घोड़ा निकाला बाहर जाने के लिए, लजाम पकड़ के कहती है मैंने अम्मा फिजा से सुना है, मैं अपने बाबा अली को घोड़े पे सवार होते सारी जिंदगी नहीं देख सकी, लेकिन मुझे फिजा ने बताया कि जब अब्बास घोड़े पे सवार होता है ना बिल्कुल अली की तरह लगता है। जरा मुझे एक मरतबा अपने बाबा की ज़ियारत तो करवा दे। अब्बास घोड़े पे सवार हुआ, या अली की बेटी ने कहा बाहिजाबा, हाय मेरा पर्दा, अजरो को मिलल्लाह, अजरो, शर्मा के ना रो, शर्मा के ना रो। हाँ रोया करो हुसैन को, रिस्क में इजाफा होता है, बीमारियां दूर हो जाती है, मुश्किलें टल जाती है। अज़ादारो बीबियों की तरफ मोड़ के अली की बेटी ने कहा बीबियों तुम्हें याद है ना 28 रजब को जब मदीने से चले थे तो तुमने मुझसे कहा था हम अली की बड़ी पर्दादार बेटियां हैं, हम अली की बड़ी पर्दादार बहू है, ये परदेश का मामला है, सफर का मामला है, हमारे पर्दों का कौन जामिन है। मैंने कहा था ना फिक्र ना करो, मैं ज़ैनब तुम्हारे पर्दों की जामिन हूँ, लेकिन बीबियों मैं आज अपनी जमानत वापस ले रही हूँ, क्योंकि जिसके आसरे पे मैंने वादा किया था वो ज़ैनब को उजाड़ के जा रहा। यकीनन कोई पाक हस्ती आ गई है, यकीनन कोई पाक हस्ती आ गई है। सुन लो क्या बता रहा हूं, मैं कैसे पढ़ूंगा तू कैसे करोगे, सुनोगे। अज़ादारो अब्बास का घोड़ा खैमे में चलना शुरू हुआ है। अब्बास का घोड़ा नहीं चल रहा, अब्बास का जनाजा चल रहा। हाय हाय हाय, उधर बीबियों ने मातम शुरू किया है, बीबियों ने मातम शुरू किया है, या अब्बास का घोड़ा खैमे से बाहर आया। तारीख ने लिखा है अभी तीसरे खैमे के पास गया है घोड़ा, या तीसरे खैमे के पास घोड़ा गया है, या जनाब फिजा दौड़ती हुई आगे कहती है अब्बास रुक जा, अब्बास रुक जा। अज़ादारा रो के कहती है जरा घोड़ा लेके इधर आना। अज़ादारा क्या जो पर्दा हटा के देखा बीमारे करबला अपनी मसनद से साथ टकरे मार रहा है। रो के कहते चचा तेरे आसरे पे मदीना छोड़ा था, चचा तेरे आसरे पे सकीना का खत्म करो ना। अजरो को मिलल्लाह, अजरो को मिलल्लाह, अजरो को मिलल्लाह। सुन लो क्या ज़दारो, फिर अब्बास अपने घोड़े पे सवार हुआ चला है। तारीख में लिखा है जब 5वें खैमे के पास गया है अब्बास का घोड़ा, या उधर से 5 साल का तेरा 5वां इमाम मोहम्मद बाकर छोटी सी जिंदगी है, दौड़ता आ रहा है, जुल्फ़े हवा में उड़ती आ रही है, हाथ उठा के कहता दादा अब्बास रुक जा, दादा अब्बास रुक जा। अब्बास ने घोड़ा रोका, नीचे उतरने लगा, हाथ जोड़ के कहता है घोड़े से नीचे ना उतरना, पहले ही बहनों ने बड़ी मुश्किल सवार करवाया है, अगर तू घोड़े से उतरा हो सकता है तेरी कोई बहन मर जाए। मैं एक सवाल करने आया हूँ, मेरा बाबा सज्जाद पूछ रहा है कि तू तो जा रहा है मौत की तरफ, ये तो बताता जा तेरे बाद ज़हरा की बेटियों के खैमे कौन लगाए। अब्बास ने कहा शाम गरीबा के बाद अगर उम्मत में छोड़ दिए तुम्हारी मर्जी हो जहां मर्जी लगा। अजरो को मिलल्लाह, अजरो को मिलल्लाह। मौला तेरा रोना कबूल फरमाए, मौला तेरा रोना कबूल फरमाए। सुन लो क्या बता रहा हूं, अब्बास का घोड़ा मैदान में आया है, अब्बास ने जंग की है, फौजों को हटाया है, फुरात के किनारे पे आया है, मशकीज़ा पानी से भरा है। सुन लो
میں کیسے پڑھوں گا، تو کیسے سنے گا؟ علی کی بیٹی خیمے کے اندر ہے کا فضا مجھے بتاتی رہنا میرا عباس کیسے لڑ رہا ہے۔ فضا نے کہا زہرا کی جائی نہر سے مشکیزہ بھر لیا، مجھے پتا ہے میرے بابا کا بیٹا ہے، کوئی روک سکتا ہے اس کو پانی لینے سے؟ زہرا کی حق مہر ہے پانی، کون عباس کا؟ ہائے 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 ہائے، یہ کربلا کا منظر ہے۔ اب علی کی بیٹی زین پہ سوار ہو گیا ہے، مجھے پتا ہے جعفر طیار کی جرت کا مالک ہے، اب میدان میں آ گیا ہے، اب بی بی فوجوں نے حملہ کر دیا ہے اور رو کے کہتی ہے ہائے اجڑ گئی ہے زینب، جس کندھے پہ مشکیزہ تھا اے حکیم بن طفیل نے وار کر کے وہ بازو کاٹ دیا ہے، رو کے کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں، بائیں بازو سے لڑ لے گا۔ ہائے 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 ہائے، مجھے عباس پہ بڑا مان ہے۔ یا کچھ دیر بعد آواز آئی بائیں بازو بھی کٹ گیا ہے، رو کے کہتا ہے ایک اصغر کا صدقہ، ایک سکینہ کا صدقہ، سلامت رہو سلامت رہو۔ ادھر جناب سکینہ نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گٹار بنا کے حسین کی شہزادی نے بچوں کو اکٹھا کیا۔ پاس آ کے کہتی ہے بچوں فکر نہ کرو، جتنا پیاسا رہنا تھا رہ لیا، وہ دیکھو میرا چچا بھی پانی لے کے آ رہا ہے، وہ دیکھو مجھے اس کا علم نظر آ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا پانی سب کو پلے گا لیکن سب سے پہلے میرا علی اصغر پیے گا۔ میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ عزاداروں ادھر عباس آ رہا ہے خیموں کی طرف، مشکیزہ دانتوں میں ہے، جب فوج نے مل کے حملہ کیا تیروں کی بارش ہوئی ہے، کیا تیر کچھ آنکھوں میں لگے ہیں کچھ مشکیزے میں لگے ہیں۔ عزاداروں عباس زین سے زمین کی طرف آیا ہے، عباس نے کہا مولا میں گر گیا، حسین سے کرسی چھوٹ گئی، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میری کمر کا زور اور میری زینب کا پردہ۔ تو شرما کے رو رہا ہے، تو شرما کے رو رہا ہے۔ زینب کے دل سے پوچھ کے دیکھنا جس نے کہا واہ حجابہ واہ حجابہ، سن لو کیا بتا رہے؟ چلتا ہو حسین عباس کے قریب آیا، کیا دیکھا ہے؟ عباس کے بازو کٹے ہوئے، چہرے پہ زخم، ہونٹوں پہ زخم، آنکھوں میں تیر۔ سن لو گے عباس کا سر اٹھا کے نا حسین نے اپنے دائیں زانوں پہ رکھا، رکھنے کی دیر تھی عباس نے اپنا سر نیچے گرا لیا، پھر حسین نے رکھا، پھر عباس نے گرا لیا، پھر رکھا پھر گرا لیا۔ حسین کہتے ہیں عباس سر زانوں پر رکھا کیوں رہی ہے؟ عباس کی آواز ہے مولا بے ادبی ہو رہی ہے، اور میں کنیز کا بیٹا ہوں، یہاں پہ کبھی سکینہ کا سر ہوتا ہے، کبھی اکبر آرام کا ماتم کرنا۔ اجرکم اللہ، تمہیں رقیہ دعا کرے گی، آج کوئی آیا ہو نہ ہو، رقیہ بھی تو ضرور آئی ہوگی نا پرسہ لے لے کے لیے، مولا بانیان کے رزق میں دعویٰ فرمائے، اللہ جانے اگلے سال کوئی ہو نہ ہو، آخر مجلس سمجھ کے سنا کرو، رویا کرو جتنا رو سکتے ہو۔ عباس کوئی حسرت ہے تو بتا۔ رو کے کہتے ہیں مولا یہ قوم بڑی ظالم ہے، یہ قتل کرنے کے بعد نہ لاشوں کو پامال کرے گی، میری طرف سے انہیں کہہ دینا عباس کی لاش کو جتنا مرضی پامال کرو لیکن حسین کی لاش کو کوئی پامال نہ کرے۔ مولا میری دوسری حسرت یہ ہے جب دنیا میں آیا تھا نا تو سب سے پہلے تیری زیارت کی تھی، مولا چاہتا ہوں جب جاؤں تو تیری زیارت کر کے جاؤں، لیکن مولا میری آنکھوں میں تیر لگے، ہائے ہائے میری آنکھوں میں تیر ہے۔ حسین نے کہا عباس تیرا چہرہ اتنا زخمی ہے، مجھے بڑی محنت کرنی پڑے گی تیرے تیر نکالنے کے لیے۔ حسین نے پہلے اپنی عباس سے عباس کے چہرے سے ریت کو صاف کیا، پھر خون کو صاف کیا۔ حسین نے ناد علی پڑھ کے آنکھ میں لگے ہوئے تیر میں ہاتھ ڈالا، عزادارو تیر نکالا، اکیلا تیر میں نکلا، 7 خون کا فبارہ نکلا ہے، یا بقیہ چھوڑ دیا بطول نے، رو کے کہا واہ محمدہ واہ حجابہ واہ زینب۔ اجرکم اللہ
اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سن لوگ میری ماں بہنوں بیٹیوں، دوسرا تیر نکالا ہے. دوسرا تیر نکالنے کے بعد عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا حسین نے. دل دکھے تو مجھے معاف کر دینا. عباس نے رو کے کہا مولا تیری خدمت میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. فرماتے عباس چھوڑ اس بات کو، تجھ پہ تو وفا قربان ہو گئی ہے. عباس اپنے بھائی کی ایک حسرت نہیں پوری کرے گا؟ ہاں بول مولا کیا چاہتا ہے؟ عباس تو نے ساری زندگی مجھے آقا کہہ کے بلایا ہے، مجھے مولا کہہ کے بلایا ہے. عباس میں چند لمحوں کا مہمان ہوں. عباس ایک مرتبہ مجھے اپنی زبان سے بھائی کہہ دے. عباس کا لاشا تڑپا ہے، رو کے کہتا ہے تو زہرا کا بیٹا ہے اور میں کنیز کا بیٹا ہوں، بے ادبی ہو جائے گی. یا پہلو سے ایک بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، رو کے کہتی عباس میں زہرا کو کیا چھوڑ کے آ گئی ہوں اور میرا حسین چند لمحوں کا مہمان ہے، اس کو بھائی کہہ دے، تیرے بعد اس کی کسی نے نہیں بات. شرما رہی ہے عباس کو روتے ہوئے، شرما کے نہ رونا. عزادارو عباس کے منہ سے نکلا بھیا حسین، او بھیا حسین. عزادارو یہ نکلنے کی دیر تھی یا دور خیموں میں سے ایک بی بی کی آواز آئی، عباس اگر حسین